بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود زیدی کا سلام۔ آج کل جو صورتحال اس وقت ملک میں پیدا ہو چکی ہے اور جو خوفناک معاشی، سیاسی، اخلاقی جنگ کے بعد اب جنگ جو ہے وہ آئینی حدود میں داخل ہو چکی ہے، اور جو آئینی طور پر جو چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال ججز نے جس طریقے سے فیصلہ دے دیا ہے، اور ان کا حکم یہ ہے کہ ایک تو 14 مئی کو الیکشن ہر صورت میں کرائے جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے ہیئرنگ کر کے فوری طور پہ تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور اب حکومت اور پارلیمنٹ کے بھی اختیارات چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ کے کو منتقل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے براہ راست اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ اور سیکریٹری داخلہ کو، سیکریٹری ڈیفینس کو طلب کر دیا اور احکامات جاری کر دیے، اور ان احکامات میں جو ہیئرنگ ہوئی 14 اپریل کی ہیئرنگ میں چیف جسٹس صاحب اور 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ حکم صادر فرما دیا کہ فوری طور پہ 21 ارب روپے اسٹیٹ بینک کسی بھی فنڈ سے کنسولیڈیٹڈ نکال کر اور اس الیکشن کمیشن کو منتقل کر دے۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو طلب کر کے جو ڈپٹی گورنر پیش ہوئے، ان کو یہ احکامات دیے گئے کہ فوری طور پہ جو ہے اکاؤنٹ بتائے جائیں، سارے اکاؤنٹ کی تفصیلات بتائی جائیں کہ حکومت کے کس اکاؤنٹ میں، کھاتے میں کتنے پیسے پڑے ہیں۔ اس سلسلے میں 17 اکاؤنٹ، 1 سے 17 تک جو اکاؤنٹ ہے ان کی تفصیلات جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں پیش کی گئی۔ چیف جسٹس صاحب نے اس پر جائزہ لیا، اور انہوں نے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ظاہر سرکاری کھاتوں کے اندر، ہر کھاتے کے اندر بلینز آف روپیز یقینی طور پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک کنسولیڈیٹڈ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے کس مد میں آئیں گے اور کس مد میں جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں چیف جسٹس صاحب نے احکامات فوری طور پہ دیتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کون سے کھاتے میں موجود ہے اور کیسے نکل سکتا ہے، اور انہوں نے پھر احکامات دے دیے۔ 9 صفحے کا ایک آرڈر جاری کر دیا، جس میں انہوں نے اسٹیٹ بینک کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جو ہے نا 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو منتقل کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو کی جو منظوری ہے جو بعد میں جو ہے نا وہ قومی اسمبلی سے حاصل کر لی ہے۔ لیکن یہاں سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں حکومت جو ہے وہ پہلے ہی منی بل کی صورت میں اس سارے قضیے کو پیش کر چکی ہے، اور پارلیمنٹ ہی نے، قومی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے حکومت کو پابند کیا ہے کہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے یہ رقم فراہم نہیں کی جا سکتی۔ تو اسٹیٹ بینک کس طرح، کس اختیار کے تحت یہ حکم جاری کر سکتا ہے کہ یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے 21 ارب روپے نکالنے کے بعد، اور پھر بعد میں قومی اسمبلی سے منظوری لے لی جائے؟ تو قومی اسمبلی نے جب پہلے ہی اس بل کو مسترد کر دیا ہے، اور حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کی پابند بنا دی گئی ہے کہ یہ رقم فراہم نہیں کرنی، تو سپریم کورٹ کے کسی بھی اختیار کے تحت گورنر اسٹیٹ بینک یا کوئی بھی قوت جو ہے وہ اس پیسے کو ریلیز نہیں کروا سکتی جب تک کہ پارلیمنٹ اس کی منظوری نہ دے، اور پارلیمنٹ اسے پہلے ہی مسترد کر چکی ہے۔ تو اب پارلیمنٹ کو بھی کسی طرح اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سب کی موجودگی میں جو چیف جسٹس نے حدود سے تجاوز کیا ہے، کسی بھی طرح سپریم کورٹ کو اس کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ڈائریکٹ احکامات کے ذریعے کسی بینک کے کھاتے سے جو ہے وہ کہیں سے بھی رقم کسی بھی اکاؤنٹ سے نکال کر اور جو ہے نا کہیں منتقل کر دے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کا اختیار صرف کمپیٹنٹ اتھارٹی اور پارلیمنٹ کو حاصل ہے، اور وہیں سے جو ہے حکومت کو اختیار ملتا ہے، اور حکومت سے وزارت خزانہ کو آتا ہے، اور وزارت خزانہ سے جو ہے وہ باقاعدہ طریقے سے ایک طریقہ کار کے تحت وزارت خزانہ جو ہے نا اس پیسے کو ریلیز کرتی ہے، اور پھر وہ کھاتوں میں مختلف منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے، اس کا ایک کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ کوئی
ایسا بنیے کی دکان نہیں ہے کہ کھاتے سے نکالو اور ادھر دے دیا اور ادھر سے لے لیا اور یوں کر دیا. یہ طریقہ کار ہے اور اکاؤنٹنگ کے معاملات اسی طرح چلتے ہیں. یہ بالکل ایسی کیفیت ہے یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ہم خیال 3 ججز نے بیٹھ کے ایسا فیصلہ کر دیا ہے کہ بالکل جو ان کو خود بھی معلوم ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کو کوئی اتھارٹی دی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ اسٹیٹ بینک جو ہے نا ڈائریکٹ کسی کے بھی احکامات کے تحت چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کا فل بینچ بھی فیصلہ کرے تو یہ فیصلہ ممکن نہیں ہو سکتا اور نہ لاگو ہوتا ہے. جبکہ یہ 3 رکنی بینچ کو تو خود بھی معلوم ہے کہ یہ فیصلہ ہے ہی غلط اور بے بنیاد اور بغیر کسی اختیار کے کیا گیا ہے جس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. جبکہ ایسے ہی جو ہے جسٹس قاضی فائز رضا کے کیس میں بھی یہ صورتحال زیر بحث آئی ہے اور یہ جو ہے نا PLD میں موجود ہے کہ کسی بھی فنڈ سے جو ہے نا وہ رقم اور کسی اختیار کے بغیر آپ FBR سے بھی جو ہے نا اس کی معلومات اپنے کلائنٹ کی کوئی معلوم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اختیار نہ دے. یہ جو چیز پہلے ہی طے ہو چکی ہے اور کئی لارجر بینچ جو ہے نا اس کا فیصلہ پہلے کر چکا ہے. تو یہ اس 3 رکنی بینچ کو بھی معلوم ہے کہ یہ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو فیوچر میں جو ہے نا وہ قومی اسمبلی سے منظوری لینے کی شرط کے ساتھ 21 ارب نکالنے کی یہ ڈاکہ مارنے کی جو ہے نا ایک اسکیم بنائی ہے جو کہ نہ اسٹیٹ نہ سپریم کورٹ کو نہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کو حتیٰ کہ فل سپریم کورٹ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہ حکومت کی مرضی کے بغیر یہ پارلیمنٹ کی بجٹ اور اس کے منظوری کے بغیر کسی بھی طریقے سے یہ رقم منتقل کر دی. بالکل ایسی صورتحال ہے کہ جب وہ افغانستان کے اوپر طالبان کا قبضہ ہوا تو ایک مولوی صاحب کو گورنر بنا دیا گیا اسٹیٹ بینک آف افغانستان کا. مولوی صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے کودتے کلاشن کو لے کر اور اسٹیٹ بینک کی سیٹ پر جا بیٹھے. کلاشن کو انہوں نے میز پہ رکھی اور حکام کو اسٹیٹ بینک کے طلب کر کے حکم دیا کہ وہ جو 10 ارب ڈالر ہمارے خزانے میں پڑے ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے جائیں. تو حکام نے ان کو پھر بتایا کہ جناب جو رقم ہے وہ کھاتوں میں اس طرح موجود نہیں ہوتی جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. نقدی کی شکل میں یہاں نہیں پڑے ہوئے کہ جو 100 اور 50 کے ڈالر پڑے ہوں یہاں پر. یہ تو صرف کھاتوں میں موجود ہوتی ہے اور یہ کسی طریقے کار کے تحت جو ہے نا وہ آگے پیچھے ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے وہ جانے سے پہلے جو امریکی حکام تھے وہ پہلے ہی جو ہے نا اس کو فریز کر چکے ہیں اور یہ اب کوئی بھی قوت اس کو نکال نہیں سکتی. اور وہ مولوی صاحب اور طالبان کی حکومت آج تک جو ہے نا امریکہ کے منت اور ترلے کر رہی ہے کہ ہمارے 10 ارب ڈالر ریلیز کر دو خدا کے واسطے اور وہ ہم کو جو ہے نا دے دو. اور اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ افغانستان کے غریب عوام بلکہ پاکستان کے غریب عوام بھی اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں. تو یہ ایسی صورتحال ہے اور اس سے جو ہے اس سے چیف جسٹس کو اور اس ہم خیال بینچ کو اس تجاوز سے گریز کرنا چاہیے تھا جو ان کی اپنی عزت اور سپریم کورٹ کے وقار کے بھی منافی ہے. وما علینا الا البلاغ.